الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رفیق الحرمین امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی مدث اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے. اس میں آپ نے اس تصنیف کے آخر میں حجاج کرام کی 25 حکایات بیان فرمائی ہیں. ان میں آپ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص دوران طواف ہر چکر پر درود پاک ہی پڑھتا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ ہر چکر پہ علیحدہ علیحدہ دعا ہے تو تم کچھ اور کیوں نہیں پڑھتے، تو اس نے جو اس کے ساتھ بیتی تھی وہ واقعہ سنایا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جب میں نے عزم کیا حج کا، عازم حج ہوا، سفر کا ارادہ کیا، تو میرے ساتھ میرے والد بھی تھے. ہم دونوں جب ہم نے رفتے سفر باندھا اور سفر پر نکلے تو راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا. اب میں بہت زیادہ پریشان ہوا کہ غریب الوطنی میں یعنی تنہائی میں والد کی لاش میرے سامنے تھی. اس پر ایک مصیبت اور یہ مجھ پر آ پڑی کہ اچانک میرے والد کا چہرہ بگڑ گیا. ان کا چہرہ جو ہے اس کا رنگ بدل گیا. میں اور زیادہ پریشان ہو گیا. تو اسی پریشانی کے عالم میں ایک تو غریب الوطنی، گھر سے باہر، وطن سے دور، تنہائی میں، اور دوسرا پھر یہ مصیبت کہ ان کا چہرہ بھی بگڑ گیا ہے. تو میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ حسین چہرے والے 3 بزرگ تشریف فرما ہوں. ان میں سے ایک وہ آگے بڑھے اور انہوں نے میرے والد کے چہرے کو دیکھا. میرے والد کی ناش تک آئے اور چہرے کو دیکھا، پھر کپڑا ڈھک دیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ جو پہلے سیاہ پڑ گیا تھا اور چہرہ جو بگڑ چکا تھا، الحمدللہ اب وہ درست ہو چکا ہے اور میرے والد کا چہرہ اب چمک رہا ہے. جب وہ جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور عرض گزار ہوا کہ آپ کون ہیں کہ جنہوں نے اس غریب الوطنی میں بے سر و سامانی میں میری مدد کی ہے. تو انہوں نے، وہ جو بزرگ تھے، رک گئے اور اپنا تعارف کچھ یوں کروایا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں محمد ہوں، اور تیرا والد مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے مصیبت کی اس گھڑی میں مدد کے لیے آیا ہوں. اور ایک واقعے میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس پر یہ مصیبت آئی. تو وہ نوجوان جو ہر طواف کے چکر پر درود پاک پڑھ رہا تھا، اس نے بیان کیا کہ جب وہ نیند کی کیفیت سے میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ واقعی میرے والد کی وہ بگڑی ہوئی لاش جو تھی، جو اس کا میرے والد کا چہرہ بگڑ گیا تھا، وہ درست ہو چکا ہے. تو میں نے یہ درود پاک کی برکت دیکھی ہے، اس لیے میں اب درود پاک ہی پڑھ رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو ہر شخص اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن
اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، اپنی زندگی پر غور کریں، میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، تو اکثر ہماری زندگیاں بے مقصد گزرتی ہیں۔ اگرچہ اپنے تئیں ہم با مقصد ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن ہماری زندگی گزارنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر اپنے ایک دھندے میں، کام کاج میں لگتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے، پھر رات کو سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر صبح ہو جاتی ہے۔ یوں ہی وہ صبح و شام میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے، اور کوئی خاص کام ہم نہیں کر پا رہے، کوئی ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے جس کو پانے کے لیے ہمارا سفر ہو۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی ذہن بنایا جاتا ہے، والد بناتا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ ذہن بناتے ہیں کہ بڑے ہو کر بیٹا کیا بنو گے۔ اب یہ والدین کی سوچ پر ہے کہ وہ ذہن کیا بناتے ہیں۔ عموماً فی زمانہ یہی ذہن بنایا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنو گے، یا انجینئر بنو گے، یا اس طرح فلاں شعبے میں جاؤ گے، فوجی آفیسر بنو گے۔ تو اس طرح کا ایم، ایک مقصد اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر، بلکہ غالب اکثریت کی زندگیاں بے مقصد ہی گزرتی ہیں۔ بلکہ اگر کچھ غور کیا جائے تو شاید پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہوتا، دنیا سنوارنا، یہ چند روزہ دنیا یہ گزر جائے، اچھے طریقے سے گزر جائے۔ اور اچھے طریقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اچھے ہوں یا کردار کے طور پر اچھے ہوں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا جو ایک سٹیٹس ہے، لیونگ سٹیٹس، لائف سٹائل، یہ جو ہے یہ اچھا رہے، اس کو ہم اچھی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو عظیم انسان ہوتے ہیں، جنہیں عظیم لوگ کہا جاتا ہے، ہم اپنے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی زندگیوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت ہوتی ہے، اور وہ اس مقصد کو لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں کی زندگی کا مقصد مذموم بھی ہوتا ہے، جس کی مذمت کی جائے، مثلاً آپ لے لیجئے جو اداکار ہیں، فنکار ہیں، اس طرح کے لوگ یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ یعنی جو بظاہر ہمیں ٹی وی کی اسکرین پر اس طرح یہ ایکٹر وغیرہ نظر آتے ہیں، ان کی یعنی وہ بڑے خوبصورت، ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ اسمارٹ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عیش میں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی اس یعنی جو زندگی ہے اس میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی ڈائٹ نہ بڑھ جائے، ان کی خوبصورتی متاثر نہ ہو، اس لیے وہ اپنی غذا میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، لیونگ سٹائل میں بہت سی چیزوں کو قربان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ وہ خوش نما نظر آئیں۔ اگر وہ خوش نما نہیں نظر آئیں گے، خوبصورت نظر نہیں آئیں گے، تو ان کو پھر پردہ اسکرین پہ لائے گا کون؟ اس لیے وہ بہت سی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں وہ اس ایک مذموم مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے بسا اوقات وہ اپنے گھر کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کرتے، اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ ان کی زندگی ایک لحاظ سے وہ دنیا سے اس انداز سے کٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ مداری کو آپ نے دیکھا ہوگا، مداری جو کرتب وغیرہ دکھاتا ہے، یہ کرتب اس کو یوں ہی نہیں کہ یہ رات کو سوتا ہے اور صبح وہ مداری بن جاتا ہے، مداری بھی کرتب سیکھنے کے لیے کئی مہینے کوشش کرتا ہے، بلکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو کئی سال اپنے استادوں کے پاس رہتے ہیں، اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالتے ہیں، پھر کوئی کرتب سیکھتے ہیں، اس کرتب کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کچھ وہ دنیا کماتے ہیں۔ اس ایک کرتب کو سیکھنے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مامون الرشید کے دربار کا یہ واقعہ ہے کہ مامون الرشید کے پاس ایک کرتب دکھانے والا لایا گیا، اس کی مہارت یہ تھی، نشانہ باز تھا، اور اس کا نشانہ ایسا تھا کہ اس نے دربار میں آ کر چند سوئیاں اس کے پاس تھیں، سوئیاں نیڈلز، ایک سوئی اس نے دربار میں گاڑی، اور بڑی سوئی الٹی، یعنی اس کا جو سرا تھا وہ زمین میں گاڑ دیا، اور کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے جو باریک سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھیں وہ اس انداز سے پھینکی کہ ہر سوئی اس گاڑی گئی سوئی کے ناکے سے گزر گئی۔ اب سب بڑے حیران ہوئے، درباری، شاباش دی گئی اس کو کہ اس نے کیسا کام کیا ہے۔ بادشاہ نے بھی اعلان کیا کہ اس کو اتنے دینار جو ہیں وہ انعام میں دے دیے جائیں، لیکن بادشاہ نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔
اس پر سارے حیران ہو گئے، متعجب